أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو جان لیجئے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، اس کائنات میں کچھ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امانت، دیانت، سچائی، وعدے کی پابندی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اچھا طرز عمل لوگوں کے ساتھ اپناتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی کامیاب اور کامران ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 2 آیتیں قرآن مجید کی میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے انہیں انجام دیں، جن سے ہم نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے گریز کریں، ہم آسمان سے، زمین سے اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیں گے، ہم اپنے فضل کے خزانے ان کے لیے کھول دیں گے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ یہودی اور عیسائی تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے، تو یہ آسمان کا رزق بھی کھاتے اور زمین کا رزق بھی کھاتے۔ تیسرے نمبر پر ایک حدیث ہے، وہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ لمبی حدیث ہے، صرف اشارہ کروں گا کہ میرے بندے، حدیث قدسی ہے، میرے بندے میرا تقرب، میری نزدیکی فرائض کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، پھر خوب نفل پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنا ان کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ پھر وہ مجھ سے دعا مانگے، میں ان کو ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں جب وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں، میرے پیارے بن جاتے ہیں۔ مجھ سے جو مانگتے ہیں میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں تو میں انہیں ضرور پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، میرے کچھ نیک بندے ہیں، مجھے مانتے ہیں، میرے نزدیک ہو جاتے ہیں، میں آسمان اور زمین کے اوپر رحمتوں کے خزانے ان کے اوپر جو ہے وہ کھول دیتا ہوں، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں اور ان کو خوب انعامات سے بھی نوازتا ہوں۔ دوسری بات، اس دنیا پہ بسنے والے کچھ نافرمان لوگ ہیں، مجھے نہیں مانتے، میرے رسول کو نہیں مانتے، میری شریعت کو نہیں مانتے، سچائی، پاکیزگی، امانت، دیانت، حسن سلوک، اس کو وہ دور سے بھی نہیں جانتے، ظلم
زیادتی، لوٹ مار اور لوگوں کو تنگ کرنا ان کا یہ رویہ ہے اور طرز عمل ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہی ناکام۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ جو مجھے مانتے نہیں ہیں وہ دنیا سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، میں نے دنیا ان کو دے رکھی ہے، لیکن ان کا کھانا پینا جانوروں کی طرح کا ہے۔ جانوروں کی زندگی کیا ہے؟ صبح و شام کھا لیا پی لیا، جنسی خواہش پوری کر لی اور زندگی ایسے گزر گئی، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد کھانا اور پینا اور زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ فالنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ وہ لوگ جو میری شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، مجھے چھوڑ دیتے ہیں، میرے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمانیات کو چھوڑ دیتے ہیں، دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کو سکون کا اور سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کی گزران ان کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا ہم اندھا کر کے ان کو اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں موجود تھیں، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں میری شریعت، میرا پیغام، میری آیات، میرا قرآن تجھ تک پہنچا تھا، تو نے منہ موڑ لیا، پسے پش ڈال دیا۔ جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا تھا، جاؤ آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی ان پر تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ ناکام اور فوز و فلاح سے جو ہے وہ محروم ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ اور تیسرا نقطہ، میرے پچھلے دونوں جمعوں کا خلاصہ، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں ہر بندہ امتحان دے رہا اور آزمائش سے دوچار ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ایمان کا راستہ، خیر کا راستہ، اچھائی کا راستہ بڑا مشکل ہے، برائی کا راستہ بڑا آسان ہے، اور شیطان نے برائی کے راستے کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، شہوات اور خواہشات کی پیروی کو بڑا خوبصورت بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان جب یہ دیکھتا ہے چوری کرو، ڈاکہ مارو، زنا کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے غلط کام کرو، تو فائدہ جو ہے وہ فوراً نظر آتا ہے، بڑی جلدی مفاد ملتا ہے، انسان راتوں رات امیر بن جاتا ہے، خزانوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سچ بولنے سے کیا ملتا ہے؟ نماز اور روزہ رکھنے سے، عبادات کرنے سے، ایمان لانے سے کیا ہے؟ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ انسان دنیا کا سمجھتا ہے کہ کامیابی پتہ نہیں ملنی کہ نہیں ملنی، لیکن یہ جہاں بڑا مٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا، یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے کرنا، یہ امتحان۔ برائی بڑی آسان ہے، نیکی کا کام کرنا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس حدیث کو سامنے رکھ لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا۔ جبریل کو کہا جاؤ دیکھ کر آؤ، جنت جہنم دیکھی تو کہا یا اللہ یہ جنت اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، کوئی بندہ اس سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہر بندہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ جہنم اتنی بری، اتنی سخت سزا، یا اللہ اس میں کون داخل ہوگا؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد باڑ لگا دی، نیکیوں کی، تہجد پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نیکی کے کام کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا، ایک پیسہ بھی نہیں کھانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے، یہ شہوات کی باڑ لگا۔ جہنم کے ارد گرد چوری، ڈاکہ، فلم، ڈرامہ، گانا، جھوٹ، سب آسان چیزیں جو ہے اس کی باڑ لگاتی، جو اس کو دیکھتا ہے اس میں داخل ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔
جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیری جنت میں کون داخل ہوگا، یہ تیری جہنم سے کون بچ جائے گا؟ یہ دارالابتلاء، یہ امتحان ہے۔ اس دنیا میں جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب، یہاں پہ جو ناکام ہو گیا وہ دونوں جہانوں میں ناکام۔ تین باتیں، چوتھی اور آخری بات، اس کامیابی کی راہ میں حائل ہونے والی، انسان کو روکنے والی چیزیں کون سی، وہ کون سی مصیبتیں ہیں، کون سے دشمن ہیں جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں؟ انسان کے تین بڑے دشمن، تین بڑی رکاوٹیں ہیں۔ نمبر ایک، سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا ضمیر۔ جیسا کہ شروع کی آیت میں نے پڑھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر سمجھ لیجئے انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے بڑا کوئی اور گمراہ نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ لوگ خالی سوچ و بچار کی پیروی کرتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، اسی وجہ سے یہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ ہٹے ہوئے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اپنی فطرت کو پہچان لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ سب برائیوں کی جڑ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، وہ انسان کا ضمیر ہے، انسان کی خواہشات ہے۔ جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے تو سب برائیاں یہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ خیر، فضل، انعام وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی انسان بھی پاکیزگی اختیار نہ کر سکتا۔ تو یہ انسان، اس کا اپنا نفس جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے انسان کو برائی کے اوپر ابھارنے والا ہے، برائی کے اوپر منگیختہ کرنے والا۔ جب یہ سب سے بڑا دشمن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ یہ دعائیں مانگی، اللہم آت نفسی زکواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، یا اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا کر، میرے نفس کو پرہیزگاری عطا کر، یا اللہ اس کو پاک کر دے، تو ہی پاک کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی اس کا مالک ہے، یہ تیرے ہاتھ میں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے، یہ بندوں کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں تو ان کو پلٹتا رہتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اچھائی کی طرف مائل کر، برائی سے پھیر۔ آپ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر انسان اپنے نفس کی شرارتوں سے بچ جائے تو یقیناً سیدھے راستے پہ چلا جائے۔ نمبر ایک، دوسرا دشمن یا دوسری بڑی رکاوٹ وہ شیطان ہے۔ شیطان بھی ہماری آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، ایسا دشمن جو چھپ کر وار کرتا ہے، نظر نہیں آتا۔ سامنے سے دشمن آئے تو انسان اس کے وار سے بچ جاتا ہے، کمزور بھی ہو تو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو چھپ کر حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اور انسان پیچھے سے مڑ کر بھی دیکھے تو نظر نہیں آتا، انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اس کے وار سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ کہا ان الشیطان لکم عدو، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ یہ بڑے بہروپ بدلتا ہے، بڑے روپ بدل بدل کر آتا ہے، داڑھی لگا کر آ جاتا ہے، یہ نیک بن کر آ جاتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، بابا جی یہ دانا کھا لیجئے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے، آپ فرشتے بن جائیں گے۔ بابا آدم علیہ السلام کو دانا کھلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ یہ اس طریقے سے روپ بدل کر انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ کہا لوگوں شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان سے یاری اور دوستی نہ لگاؤ، اس کے نقشے قدم پر نہ چلو، اگر تم اس کے وار سے بچ گئے تو کامیابی کامیاب۔ اس کے وار سے کیسے بچنا ہے؟ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
शैतान की तरफ से कभी भी हमले का खतरा हो, अल्लाह की पनाह तलब करो। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पढ़िए, बार बार तिलावत कीजिए ताकि आऊज़ बिल्लाह पढ़ना पड़े और शैतान की शरारतों से इंसान अल्लाह की पनाह में जो है वो चला जाए। जब भी कभी इसके हमले का खदशा हो, फौरन अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मिशन यही है कि ये नेकियों को बड़ा मुश्किल करके दिखाता है, बड़े तरीके से गुमराह करता है। पहले तो यही कहता है ईमान नहीं लाना, मोमन मुसलमान कमजोर से, इनके पास दुनिया की क्या शय है, मुसलमान होकर आपने जलील होना है, क्या करना है। ये इंसान को इस्लाम से रोकता है। जब इंसान कबूल कर लेता है दीन को, ईमान ले आता है, तो उसको शिरक पे लगा देता है। ये तेरे करने वाले अल्लाह नहीं, अल्लाह के और भी नेक बंदे बड़े करने वाले, शिरक पे बुहारता है। अगर शिरक से भी बच जाए तो सुन्नत से दूर करके बिदआत और खुराफात पे लगा देता है। अगर सुन्नत में भी अमल करना शुरू कर दे तो बड़े बड़े गुनाहों को छोटा करके दिखाता, वो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, और तू करी जा, कोई बात नहीं, करो ये काम कितना बाद में तौबा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। छोटे गुनाहों को तो समझता ही कुछ नहीं इंसान। ये क्या है, ये छोटे छोटे गुनाह तो ऐसे ही माफ होते रहते हैं। इंसान को लगाए रखता है, जायज काम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर उभारता है। इंसान कहता है मौलवी साहब ये काम जायज नहीं, ये जायज नहीं, मैं ना करूं। वो जायज कामों में ही लगा रहता है, फराइज को छोड़ देता है, सुन्नतों को छोड़ देता है। इसके बड़े तरीके हैं इंसान को गुमराह करने के। कहा लोगों इसकी शरारतों से बच जाओ, इसके गुमराह करने से बच जाओ। तीसरे नंबर पर इंसान का दुश्मन ये दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत, ये इंसान को गुमराह करता है। शरीयत कहती है लोगों माल कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, औरत से, औलाद से, दुनिया की किसी चीज से भी मोहब्बत करना बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत जब इंसान को अंधा कर दे उस वक्त ये इंतहाई नुकसान। इस मोहब्बत में आकर अल्लाह को भूल जाए, नमाज को ही भूल जाए, रोजे को भूल जाए, सच्चाई और अमानत दयानत को, हलाल हराम की तमीज ही खत्म कर दे, फिर ये इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुमको मालो दौलत की कसरत तलब ने गुमराह कर दिया, गाफिल कर दिया। अल्लाह को ही भूल गए, आखिरत को भूल गए, नमाज को ही छोड़ दिया। ये मोहब्बत जो है वो अच्छी नहीं। तुम जो है सूरह आला के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। एक हदीस में आपने फरमाया था, बात लंबी हो गई, वक्त खत्म हो रहा है, आपने फरमाया था दुनिया की कौमें, गैर मुस्लिम कुव्वतें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग जो है वो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। सिहाबी ने कहा या रसूलल्लाह क्या हम थोड़े होंगे? कहा नहीं थोड़े नहीं होंगे, तादाद बड़ी होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सही, लेकिन तुम्हारी हालत सैलाब के ऊपर बहने वाले खसो खाशा की होगी, तिनकों की होगी, छोटे छोटे तिनके जैसे सैलाब की जद में बहते चले जाते। कहा या रसूलल्लाह वजह क्या होगी? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से दुश्मन की जो है वो उसके कुव्वत को छीन लेगा, तुम्हारी कुव्वत और तुम्हारे गलबे को दुश्मन के सीनों से निकाल लेगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वहन क्या होता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतु, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत ये तुम में पैदा हो जाएगी। आज हर बंदा मौत से डरता, पता नहीं मौत आ गई तो क्या होगा, जब उसने आना आ ही जाना है। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया मौत एक ऐसा वाइज है, पहले भी मौजूद था, दुनिया को यकीन है, दाहरिये भी मानते हैं इंसान को मौत आनी, लेकिन आज तो हमने अपनी आंखों से मुशाहदा किया है कि आनन फानन इंसान चला जाता है, नौजवान भी चला जाता है, बूढ़ा भी चला जाता है, बच्चा भी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। कहा मौत से तुम नफरत करते हो और दुनिया से मोहब्बत करते हो कि सारी जिंदगी हमने यही बनाना है, ऐसा नहीं। जब तुम में ये पैदा हो जाएगी फिर तुम सीधे रास्ते पर जो है वो नहीं चल सकते। ये हमारे तीन बड़े बड़े दुश्मन हैं, इनसे अगर एराज किया जाए, इनसे बचने की कोशिश की जाए, सीधे रास्ते पे चला जाए तो ये दुनिया भी हमारे लिए जन्नत है, अगला जहान तो जन्नत है ही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह करीम हमें अपने दुश्मनों से बचने की जो है वो तौफीक अता फरमाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।